ناظرین پی ٹی آئی کے لیے حامد میر نے آج بڑا خوبصورت پلان تشکیل دیا، جس پلان کے تحت اگر پی ٹی آئی کام کر جائے تو پی ٹی آئی کامیابی کی طرف جائے گی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ملاحظہ کریں اس ویڈیو کو۔ جو لبرل اور پروگریسو لوگ تھے وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں وہ ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں بالکل بھی مسلم لیگ نون سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ جو اوپر نیچے جیل کے اندر جو 3 فیصلے سنائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف، اس کا عمران خان کو سیاسی طور پہ بھرپور فائدہ ہوا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ بھی اب اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھ۔ پی ٹی آئی یقیناً اتنی سیٹیں وہ ضرور لے لے گی کہ وہ مسلم لیگ نون کا راستہ بلاک کر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے اپنی ایک خفیہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایک خفیہ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے، مجھے اس کا کچھ اندازہ بھی ہے، لیکن اگر میں نام نہ ہی لوں تو بہتر۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ، جب وہ وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی، جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں تو ان تنظیموں پہ وہ اٹیک کیا کرتے تھے۔ یہ ساری تنظیمیں جو ہیں، یہ جو عمران خان کی غیر قانونی شادی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے خلاف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اتنا سخت بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا وی ایکسپریس آور ڈسمے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ آنے والے وقت میں پاکستان میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ ان پہ بڑے منفی مرتب ہوں گے۔ تو مسلم لیگ نون کو اپنا ایک موقف کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو لبرل اور پروگریسو لوگ تھے، اور خاص طور پہ جو انسانی حقوق کے لیے لڑنے والے لوگ تھے، جن کو عمران خان نے ہمیشہ غیر ملکی ایجنٹ کہا، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں وہ ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا صرف عمران خان کو نقصان نہیں ہے، اس کا پاکستان میں اوورال انسانی حقوق کو نقصان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں بالکل بھی مسلم لیگ نون سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ جو اوپر نیچے 3 فیصلے آئے ہیں، ان فیصلوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں تھا، یہ اڈیالہ جیل کے اندر فیصلے ہوئے ہیں۔ اگر جج محمد بشیر نے نواز شریف صاحب کو 2018 میں سزا سنائی تھی تو وہ اوپن ٹرائل تھا، لیکن یہ جو جیل کے اندر جو 3 فیصلے سنائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف، اس کا عمران خان کو سیاسی طور پہ بھرپور فائدہ ہوا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ بھی اب اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہیں اور مجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان تمام حالات کے باوجود ووٹرز کو باہر نکالتی ہے، تو اس صورت میں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنا وزن جس کے پلڑے میں ڈالیں گے وہ حکومت بنا سکتا ہے۔ تو ان کا وہ وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ ان کی کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ نون کسی بھی صورت میں حکومت نہ بنائے۔ تو ان کے یہ جو ایم این ایز ہوں گے، ان میں سے میرا یہ خیال ہے کہ بہت کم ایم این ایز جو ہیں وہ اپنی لائلٹی تبدیل کریں گے، اس لیے کہ بہت سے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے تو قرآن پہ حلف بھی دے دیا ہوا ہے۔ تو اور جو لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، الیکشن تک پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ الیکشن تک پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہے، تو وہ بہت سی جو ٹیسٹ ہیں پاس کر کے آئے ہیں، اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی یقیناً اتنی سیٹیں وہ ضرور لے لے گی کہ وہ مسلم لیگ نون کا راستہ بلاک کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پارٹیاں ہیں، اس وقت ایک بلوچستان کی کچھ پارٹیاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، تو وہ اگر بلوچستان کی وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اگر وہ بھی 3-4 سیٹیں ان کی بھی نکل آتی ہیں، اور اسی طرح کچھ اور انڈیپینڈنٹس ہیں، خیبر پختونخوا میں کچھ پارٹیاں ہیں، اگر وہ نکال لیتی ہیں، اور اگر جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی سے کوئی سیٹیں نکال لیتی ہے، اور کچھ سیٹیں وہ کے پی کے سے نکال لیتی ہے، ایک آدھ سیٹ وہ پنجاب سے نکال لیتی ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے۔ اور پھر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے اپنی ایک خفیہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، وہ کھل کے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ایم این اے جیت جاتے ہیں تو وہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد ودن 24 آور وہ ایک پارٹی جو ہے، جو نہ پیپلز پارٹی ہے اور نہ مسلم لیگ نون ہے، وہ اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ اس میں شمولیت کے اعلان کے بعد جو اس کے ایم این ایز ہیں وہ آزاد امیدوار کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک خفیہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے، مجھے اس کا کچھ اندازہ بھی ہے، لیکن اگر میں نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے۔ جو نواز شریف صاحب کی کمپین ہے، وہ اپنی کمپین جو ہے اس میں وہ جو 2013 سے لے کے 2017 تک ان کی جو حکومت تھی، وہ اس زمانے کی جو کارکردگی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پنجاب سمیت پاکستان کے جو باقی علاقوں کے جو ووٹر ہیں
وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو 1.5 سال تک جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں آپ نے کیا کیا، اور وہ بالکل ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے. تو وہ اور پھر اس کے بعد ابھی یہ جو الیکشن سے چند دن پہلے جو پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس حکومت میں کچھ ایسے لوگ کابینہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے یہ تھوڑا سا مسلم لیگ نون کے لیے ایک پرابلم ہے. اگر تو ووٹرز ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا 8 فروری کو 50% تک پہنچ گیا، تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس میں ایک اور آپشن بھی ہے، ایک اور سیناریو بھی ہے، اس کی طرف بھی آپ جائیں کہ فرض کریں کہ مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون یہ کوشش کرے گی کہ وہ باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. اس صورت میں مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر ایک اختلاف سامنے آئے گا، اور آصف زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلے، لیکن بلاول صاحب تو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب نون کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو یہاں پہ بھی ایک انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اگر سمپل میجورٹی مل بھی گئی تو پاکستان کو چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.